کپتان آج اسلام آباد کے فیصلے کے بعد، ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد کپتان جیت گیا ہے۔ آج ایک ایسا فیصلہ کپتان کے حق میں آ گیا ہے، مزے تے مائیاں خون آن گے۔ اب دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہار چکی ہیں۔ ریحام خان سامنے لائی گئی، ریحام خان کی کتاب سامنے لائی گئی، گلارئی زئی کے گلارئی کیا نام تھا اس کو سامنے لے آئے، بہت سے اور سکینڈل بھی سامنے لے آئے۔ کپتان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی، لیکن خاون مانیکا صاحب اقتدار تو ختم ہو گیا، آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر آپ نے سچ بولا ہے تو پہلے سچ پر پابندی کس نے لگائی تھی؟ اس وقت عمران خان اقتدار میں نہیں تھا۔ مزے تے مائیاں خون آن گے۔ اب دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ آپ پر سدا رحمت ہو، آپ پر سدا اللہ کا کرم ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کل ایک انٹرویو ہوتا ہے، ذرا پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ کل ایک انٹرویو ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ ایک انٹرویو نہیں بلکہ کسی ایک ایسے بازار میں بیٹھ کر، کسی ایسے تھرے پہ بیٹھ کر، کسی ایسی نازیبا جگہ پر بیٹھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس گفتگو سے پہلے پوسٹ مارٹم کر دیں نا تھوڑا سا ہم اس کا۔ میں ایک بیان سنانا چاہوں گا، یہ بیان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں یہ بیان سنانا چاہوں گا، ذرا اس بیان کو پہلے سن لیں کہ خاون مانیکا صاحب کچھ عرصہ قبل کیا بیان دے رہے تھے، یہ ذرا سن لیں۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے، اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا۔ اب خاون مانیکا صاحب کا ایک انٹرویو، اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر اس شخص کا انٹرویو آتا ہے جو پہلے پکڑا جاتا ہے، پھر سیاسی جماعتوں کی خواہش پر اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے، اور انٹرویو کرنے والے میرے بھائی اتنے سینئر ترین اینکرز ہوتے ہیں کہ شاید انہیں صحافت کہ وہ آداب بھول جاتے ہیں۔ مجھے آج ویسے بڑا افسوس ہوا جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر انٹرویو کرنے والے اپنے انتہائی محترم ساتھی کی ایسی ان کے متعلق چیزیں دیکھیں کہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب بات خواتین تک پہنچ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ دشمن ہار چکا ہے، یعنی سیاسی جماعتیں ہار چکی ہیں۔ ریحام خان سامنے لائی گئی، ریحام خان کی کتاب سامنے لائی گئی، گلارئی زئی کے گلارئی کیا نام تھا اس کو سامنے لے آئے، بہت سے اور سکینڈل بھی سامنے لے آئے۔ کپتان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کے بعد بہت سے اور لوگ بھی سامنے لے آئے کپتان کی
مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی. اور اب یہ پتا تھا، بہت دن پہلے پتا تھا کہ منیکا صاحب کو سامنے لائیں گے. منیکا صاحب، آپ نے کس حالت میں، کس وجہ سے یہ انٹرویو دیا، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. اور میں نے اس انٹرویو کے بعد ایک معتبر ترین ادارے کے سروے کو دیکھا تو اس سروے میں عمران خان کی مقبولیت میں 30% اضافہ ہو گیا. اور آپ کو گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اور لوگ آپ کو کیا کہیں گے. اگر یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو کپتان کی حکومت کو ختم ہوئے 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا. کپتان کو جیل میں بند ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. کپتان پر زوال، سیاسی زوال یعنی جیل کا زوال آئے ہوئے وقت گزر رہا ہے. مقبولیت تو آسمان کو چھو رہی ہے. اس وقت آپ کی زبان خاموش کیوں تھی؟ اس وقت آپ کے لب خاموش کیوں تھے؟ اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ لیکن میں گزارش کروں گا، سچ اور جھوٹ سامنے آ جانا چاہیے. مجھے تو پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، لیکن کیا اب اسی طرح کے انٹرویو باقی سیاسی جماعتوں کے ان رہنماؤں کے بھی ہوں گے جن کے متعلق کچھ کوئی کہتا تھا کہ فلاں برج کا نام یعنی پل کا نام فلاں کے نام سے رکھا گیا ہے. کوئی کہتا تھا کہ بہاولپور میں کس کے نام سے کون سا خوبصورت پارک بنایا گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ٹی وی پر اب ان سب کے بھی انٹرویو چلیں گے؟ پھر تو میں سمجھوں گا کہ صحافت واقعی صحافت ہے. لیکن میں نے نہ ایسی صحافت دیکھی ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی صحافت سے میری توبہ. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جب اس نہج پر پہنچ جائیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خار، ان کی شکست ان کا مقدر بن چکی ہے. کپتان آج اسلام آباد کے فیصلے کے بعد، آج اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد کپتان جیت گیا ہے. آج ایک ایسا فیصلہ کپتان کے حق میں آ گیا ہے. انٹرا کورٹ اپیل میں آج کالا دم قرار دے دیا گیا ہے جیل ٹرائل کو. جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے جو 29 اگست کو جاری کیا گیا تھا. اب تو کی کہتے نے پنجابی کی مثال ہے، مسجد مائیاں ہون آن گے. اب تو کھل کے بات ہوگی، اب تو سامنے سارا کچھ آئے گا. اب تو پتہ چلے گا. جس طرح نواز شریف کا ٹرائل ہوا تھا نا، اوپن ٹرائل تھا، صرف والیوم 10 نہیں کھلا. تو کھولیں اس پہ سائفر میں والیوم 10 سے لے کر ہر 10، تو کپتان بھی بولے گا. اس پر لگنے والے الزام بھی، اس کے خلاف آنے والے تمام چیزیں بھی سامنے آئیں گی. لیکن مسجد مائیاں ہون آن گے. اب دیکھیں گے کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے. لیکن خاون منیکا صاحب، اقتدار تو ختم ہو گیا، آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر آپ نے سچ بولا ہے تو پہلے سچ پر پابندی کس نے لگائی تھی؟ اس وقت عمران خان اقتدار میں نہیں تھا. مزید کیا ہونے جا رہا ہے میں یاد کریں، میں نے کہا تھا نومبر میں بہت کچھ ہوگا، ہو گیا. مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے. اگر بھی لوگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.